بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی میں دین کو چننے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ ہر طرح کا گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن مر کے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے اور ہر لمحے کا جواب دینا ہے، میں فانی دنیا کے چند فین کی خاطر اپنی جنت نہیں کھو سکتا۔ میں تنہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایسے ہی انسان کے لیے دنیا میں سکون کا سایہ اور قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ ہر وقت آن لائن رہتا ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میری سیکریٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لوں۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت نازل کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کر دو، کیونکہ لائن ڈیل شکوے شکایت کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکر ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہے۔ اپنے مسائل کے بارے میں مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کرے، نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ وہ صرف اتنی ذمہ داریاں کال کرے جتنی کر سکتے ہو، اپنی شکست سے زیادہ کام لینے سے گریز کرے، اپنے لیے بھی وقت نکالے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گا۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم بنا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسرے کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑے ہونے والا بھی اس بس میں سوار کرا دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن اور بیٹی کے گرداکار ہیولا بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نکال سکے، اس لیے بیوقوف بننا چھوڑ دیں۔ سچ کہوں تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، ان کی خدمت تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ گونگی ہو گئی آج کی زبان کہتے کہتے، ہچکا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گڑایا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سادھ لی اس نے، یوں لگا جیسے روک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ میں اپنا سجھاؤ ضرور دیں۔